السلام علیکم. کھٹی میٹھی یاد میں شفیق بات کر رہا ہوں اور دوستوں کے واقعات سنیں بہت اچھا لگا. عامر شہزاد کا بھی, طارق کا بھی, شاہد کا بھی. تو ایک ایسی حوالے سے مجھے واقعہ یاد آیا. یہ عامر شہزاد جب وہاں رہتا تھا, میں بھی ایک دفعہ گیا تھا وہاں اس آفس میں. صبح کے ٹائم ہم جاتے تھے اور شام میں واپس آ جاتے تھے. وہاں پہ رہتے تھے, کھانا وانا کھاتے تھے, گپے شپے مارتے تھے. جتنے لوگ ہوتے تھے مل ملا کے چائے وائے بھی منگاتے تھے, کھانا بھی مل کے منگا لیتے تھے. کبھی عامر شہزاد کھلا لیتا تھا, کبھی سب پیسے ڈال کے کھانا منگوا لیتے تھے. کوئی نہ کوئی لینے چلا جاتا تھا, چائے اور کھانا ایک ساتھ ہی لے آتے تھے بھائی. یا کھانا کھا لیتے تھے, بعد میں کوئی چائے لینے جاتا تھا. کبھی برف عامر شہزاد صبح صبح اس کولر میں ڈال دیتا تھا. تو ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا تو بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. یار طبیعت بھی صحیح نہیں ہے. بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ تو اچانک عامر شہزاد کہنے لگا, یار آؤ ایسا کرتے ہیں, وہ مٹھائی بھی لے کے آئیں گے. حافظ سویٹس ایک ہوتی تھی وہاں, وہاں سے, اور وہ برف بھی لے آتے ہیں, چائے بھی لے آئیں گے. میں نے کہا چلو بھائی. اب اس نے تالا ڈھونڈنا شروع کیا بھائی. پورے کمرے میں ایک تالا تھا اور تالا لگانا تھا کمرے کو, ظاہر جانا تھا. تو تالا ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے بھائی. یہاں رکھا تھا, جہاں یہ رکھتا تھا وہ جگہ مخصوص تھی اس کی, اس جگہ پہ بھی تالا نہیں تھا. ڈھونڈتے رہے تالا. بھائی تالا کہاں چلا گیا, تالا کہاں چلا گیا. دو مختلف جگہوں پہ ڈھونڈا, نہیں ملا بھائی. ٹنگا ہوا ہوتا تھا وہاں بھی نہیں ملا. پھر ہم لوگ بیٹھ کے ہم نے کہا بھائی یار صبر کرو بھائی, تالا تو ملا ہی نہیں. اب تالا کھلا چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے, اب بیٹھ جاتے ہیں بھائی. تو تھوڑی دیر 10-15 منٹ بیٹھے. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا یار پھر ڈھونڈتے ہیں تالے کو. پھر ڈھونڈا تالا بھائی, پھر نہیں ملا. پھر بیٹھ گئے, پھر 15-20 منٹ بعد پھر ڈھونڈا تو پھر تالا جہاں لٹکا ہوا تھا وہاں سے ہی عامر شہزاد کو دوبارہ جب ڈھونڈا تیسری دفعہ, تو وہاں پہ وہ تالا لٹکا ہوا ملا. اور یہ تالے کو لٹکا کے اور اس کے کنڈی بند کر کے تالے کی رکھتا تھا. تالے کو ٹھک کر کے بند کر دیتا تھا کیل میں لٹکا کے, پھر چابی سے کھول کے پھر نکالتا تھا. ایک کنڈا سا تھا, اس کے اندر ڈال دیتا تھا وہ تالا بھائی. وہ تو یہ ایک واقعہ اس جگہ کا ہمارے سامنے بھی ہوا تھا. تو ویسے تو میرے گھر میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے چھوٹے چھوٹے, کہ کوئی چیز It is 7:50 a.m. کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ میں جیسے چارپائی پہ رکھتا ہوں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں بہت دیر تک ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہوں, نہیں ملتی کہیں بھی. پھر صبر کر لیتا ہوں, پھر 5-10 منٹ بعد وہ چیز جہاں رکھی ہوتی تھی وہیں مل جاتی ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا. اب مجھے پتہ چل گیا کہ ایسا مسئلہ ہے, تو میں 1-2 دفعہ ڈھونڈ کے چھوڑ دیتا ہوں, پھر 10-15 منٹ بعد ڈھونڈتا ہوں. تو ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا اسی حوالے سے, کہ ایک دفعہ میں محرم تھے 10 محرم, تو میرے پاس ایک ٹیپ تھا, بڑی اچھی آواز کا, بھاری آواز تھی اس ٹیپ کی. تو وہ لوہے سن رہا تھا میں, مرثیہ ٹائپ کے, تو دھپ 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 کی آواز میں بڑا مزہ آتا تھا. تو رات کو تقریباً 2-3 بجے کے ٹائم میں سن رہا تھا, کسی نے میری کمبل میں لیٹا, اور سردیوں کے دن تھے وہ, تو کسی نے میری ٹانگ پہ لات ماری ہے زور سے. میں نے کہا میں نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں پھرائے, گھمائے پھرائے, کوئی ملا ہی نہیں. پھر میں سننے میں لگ گیا, پھر زور سے لات لگی ٹانگ کے اوپر, کسی نے لات ماری بھائی. میں نے کہا بھائی, پھر میں نے تو کوئی ملا نہیں. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے یہ جو لوہے بج رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ. پھر میں نے وہ لوہے بند کیے, ٹیپ بند کیا, تو جب جا کے ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں, اور یہ جس کمرے میں رہتا ہوں یہ میرے ابو یہاں رہا کرتے تھے, تو یہاں پہ مختلف ایسے واقعات ہوئے کہ چیزیں یہاں گم ہو جاتی ہیں, یا اگر ہم کوئی غلط چیز یہاں پہ رکھیں تو وہ اس کی ہمیں سزا ملتی ہے. تو ایک دفعہ یہاں میں نے ایسی میں رضائی میں لیٹا ہوا تھا, سردی تھی. میں نے کہا یار
دل میں نے سوچا، میں نے کہا یار بابا اگر تو ہے نا کوئی نشانی بتا. تو میرے سر کے اوپر ایک سلپ تھی اونچی، اس کے اوپر میرے اسپیکر رکھے ہوئے ڈیک کے. تو اچانک بھائی اوپر سے وہ اسپیکر کی جو ہے جالی اوپر ڈھکنا جو ہوتا ہے، جالی اسپیکر کے اوپر ڈھکی لکڑی کی تھی اور بڑی ٹائٹ لگی ہوئی تھی، وہ ایسے نکل نہیں سکتی ہے وہ آسانی سے. وہ میرے اوپر آ کے دھد کر کے گری. میں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز گر گئی. میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا گرا ہوگا یار. پھر میں نے ایسے ہی ایک ہاتھ نکالا رضائی میں سے، چیک کیا تو میں نے کہا یہ تو جالی گر گئی. پھر میں نے جالی والی وہیں چھوڑی، دوسرے کمرے میں جا کے سو گیا. بھائی میں نے کہا کہیں یہ بعد میں اسپیکر ہی نہ گرا دے بھائی. اسی طرح ایک دفعہ ہم لوگ، میں اور میرا ایک دوست مجسم علی، رات میں باتیں کر رہے تھے. تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا فون کے اوپر. تو اچانک جو ہے وہ کھانسی کی آواز آئی. مجھے نہیں آئی، اس کو آئی. کہنے لگا بھائی تمہارے کمرے میں کون ہے کھانس رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں یار کون ہے، مجھے تو نہیں آئی. تھوڑی دیر بعد پھر وہی پیٹی کے اوپر یہ بکسا سا رکھا ہوا ہے، پیٹی یہ بستر رکھے، اس کے اوپر ایک دھپ کر کے آواز آئی جیسے کسی نے ہاتھ مارا ہو. تو کہنے لگا بھائی کوئی ہے تمہارے کمرے میں. میں نے کہا اصل میں تو عادی ہو گیا، میں تو ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دیتا ہوں. میں نے کہا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے. پھر میرے قریب آ کے بندہ جب کھانسا نا تو اس نے مجسم نے فون بند کر دیا اور کہنے لگا میں 3 دن تک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی یہ چیز سن کے، مطلب کہ تمہارے کمرے میں کھانسی کی آواز سنی. تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے یہاں، رستم نام ہے ان کا، ٹیچر بھی ہمارے. تو وہ نعتیں واتے پہلے گانے وانے بھی گاتے تھے، اب اس کے بعد نعتیں وغیرہ پڑھنے لگ گئے. تو ایک دفعہ سو رہے تھے یہاں پہ، تو مجھے صبح کہنے لگا یار تمہارے کمرے میں نا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ محفل سما ہو رہی ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں رات کو سنتا رہا اور پھر جو ہے نا کہیں ایسی آواز آنے لگی کہ جیسے کوئی کرا رہا ہو، جیسے بیمار ہو بہت اور وہ کرا رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں یار ایسا تو کچھ نہیں، قوالیاں کہاں چل رہی تھی، میں تو سویا ہوا تھا مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگا نہیں ایسے کرتا جیسے قوالیاں ہو رہی ہیں یہاں، نعتوں کا قوالیوں کا محفل سما ہو رہا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں بھائی مجھے تو نہیں پتہ اس چیز کا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا کہ ہمارے یہاں رستم سر بیٹھے ہوئے تھے، نعت پڑھ رہے تھے. کوئی بھی نہیں تھا، میری بیگم وغیرہ یہ وہ سب گئے ہوئے تھے میری شادی کے گھر، میں اور وہی تھے. انہوں نے دروازہ بند کر کے نعتیں واتے ساؤنڈ سسٹم پہ پڑھ رہے تھے. اچانک رستم سر نعت تیز تیز پڑھنے لگے، اسپیڈ تیز کر لی انہوں نے. میں نے کہا یار کیا ہو گیا پتہ نہیں. پھر جلدی سے نعت ختم ہوئی، کہنے لگے یار بند کر دو بند کر دو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بھائی میں نعت پڑھا، یہاں کوئی اور ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نعت پڑھا تو میری کمر کو کتنا تھپ تھپایا ہے. میں نے کہا اچھا پتہ نہیں بھائی مجھے تو نہیں پتہ اس It چیز کا. is 7:55 a.m. تو یہ چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات ہمارے یہاں بھی گھر پہ بھی ہوئے. تو انشاءاللہ اور کسی واقعے کے ساتھ گروپ کے اندر دوبارہ حاضری دیں گے. اور آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ گروپ کے اندر آئیں اور اپنے واقعات شیئر کریں، اپنی یادیں شیئر کریں اس گروپ کے اندر تاکہ رونق لگی رہے. شکریہ. September 5th, 2020. Send.